دو چیزوں کے متعلق نبی نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں انسان کو عام طور پر دھوکے میں مبتلا کی ہوئی، ایک فارغ البالی اور دوسرا صحت کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 5 چیزوں کا تقابل فرمایا، اغتنم خمسا قبل الخمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ یہ قرآن نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں یہ بات یاد رکھو، تمہارا مال، تمہارا اولاد تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے، آزمائش کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سونے کی بھی وادی ایک انسان کو مل جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرتا ہے، وہ تیسرے کی خواہش کرتا ہے، حتی یملا فاہ التراب، یہاں تک کہ انسان کے منہ کو مٹی بھر دے، یعنی وہ قبر میں گئے تک انسان مال کی تمنا، مال کی خواہشات میں لگا ہوتا ہے۔ اس ایک دل کو صرف ایک اللہ کے لیے رکھا جائے، اس دل کے اندر کسی اور کی محبت نہ آنے دی جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، صدق الله العظيم۔ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہر انسان کی طبیعت اور فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان کسی ایک شے پر اور کسی ایک حالت پر اسے قرار نہیں آتا، بلکہ انسانی طبیعت ہمیشہ مزاج کے اعتبار سے ہر معاملے میں مزید اور مزید کی خواہش رکھتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کو ایک سونے کا جنگل دے دیا جائے تو اسے اس پر بھی قرار نہیں آئے گا، فرمایا کہ وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، اور دوسرا مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی یملأ فاہ التراب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تک کہ اس کے منہ کو مٹی بھر دے، یعنی وہ قبر میں چلا جائے۔ لمحے اخیر تک بھی انسانی طبیعت اور مزاج ایسا ہے کہ وہ مزید کا خواہش مند ہے، اور خصوصیت کے ساتھ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں عام طور پر انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم
سید الکونین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس. آقا نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں عام طور پر بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں عام طور پر بہت سے لوگ مبتلا ہیں یا دھوکے میں پڑے ہوئے. اور ان دو نعمتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ الصحت والفراغ، ایک صحت مندی اور دوسرا فارغ البالی. انسان ان دو نعمتوں کے متعلق عام طور پر آقا کی زبانی دھوکے میں ہے. یہ احساس ہے کہ آج اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، تو جتنی نعمتیں انسان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں انسان اتنا زیادہ لاپرواہ اور غافل ہوتا ہے. الا یہ کہ جس کو توفیق مل جائے تو مل جائے، الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کو توفیق حاصل ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ عمومی اعتبار سے مال کی کثرت انسان کے لیے غفلت کا سبب ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو قرار دیا کہ ایک انسان کو اگر صحت حاصل ہے تو یہ صحت کا زمانہ انسان کے لیے عام طور پر غفلت کا باعث ہے. انسان جب بیمار پڑتا ہے تو اس موقع پر انسان کو اپنے گزرے ہوئے زمانے کے حالات یاد آتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مرض لاحق ہو جو انسان جس پر بیڈ پر ہو جائے یا وقتی طور پر بیڈ ریسٹ ہو جائے، کرنے دھرنے سے چلنے پھرنے سے وقتی طور پر عاجز ہو جائے، کر دیا جائے. تو ایسی صورتحال میں انسان جب لاچار اور مجبور ہو کر پڑا رہتا ہے تو مختلف قسم کے پرانے خیالات انسان کو ستاتے ہیں، اور یہ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ زمانہ جو صحت مندی کا تھا اس میں اگر میں یہ کر لیتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اگر مگر سے تعبیر فرمایا کہ انسان لو کا لفظ استعمال کیا گیا، اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا کر لیتا، اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا. حالانکہ یہ دو چیزوں کے متعلق نبی نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں انسان کو عام طور پر دھوکے میں مبتلا کی ہوئی، ایک فارغ البالی اور دوسرا صحت کا مسئلہ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ اس بات کی طرف وضاحت فرمائی، اشارہ فرمایا کہ انسان اپنے فارغ اوقات کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 5 چیزوں کا تقابل فرمایا، اغتنم خمسا قبل الخمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اور وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو آنے والی ہیں، بہر صورت آئیں گی، اور اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ بھی باقی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحت کے مسئلے کو قرار دیا، ایک بڑھاپے کے مسئلے کو قرار دیا کہ بڑھاپا یقینی طور پر آنے والا ہے، اس آنے سے پہلے جوانی کے مرحلے کو غنیمت سمجھو، اور بیماری کا اللہ کا فیصلہ اگر آنے والا ہے تو اس سے پہلے صحت مندی کے مسائل کو سمجھو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کی اہمیت کو، اور بیماری کے آنے سے پہلے صحت مندی کے اوقات کو غنیمت سمجھنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس لیے انسان کی طبیعت ہے، انسان کبھی ایک چیز پر قرار اسے نہیں آتا، اور خصوصیت کے ساتھ مال کا معاملہ ایسا ہے، مال کی محبت ایسی ہے کہ انسان کبھی اس پر قرار، اسے سکون نہیں آتا، وہ مزید اور مزید کا خواہش مند ہوتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. کتنا ہی بڑا اسے مال دے دیا جائے، دنیا کی راحتیں دے دی جائیں، نعمتیں دے دی جائیں، آسانیاں دے دی جائیں، آسائش دے دی جائے، لیکن اس کے باوجود وہ مزید در مزید کا خواہش مند ہوتا ہے.
ہاں اللہ یہ کہ کسی کو قناعت کی توفیق مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قناعت کی صفت عطا ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن مزاج کے اعتبار سے انسان کی طبیعت ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان فرمایا کہ لو کان وادی من ذهب، کہ ایک انسان کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے، اور وادی چٹیل میدان کو کہتے ہیں، دور دراز تک کوئی اونچ نیچ نہ ہو، چٹیل میدان ہو، اس پر وادی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سونے کی بھی وادی ایک انسان کو مل جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرتا ہے، وہ تیسرے کی خواہش کرتا ہے، حتی یملا فاہ التراب، یہاں تک کہ انسان کے منہ کو مٹی بھر دے، یعنی وہ قبر میں گئے تک انسان مال کی تمنا، مال کی خواہشات میں لگا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں یہ بات یاد رکھو، تمہارا مال، تمہارا اولاد تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے، آزمائش کا باعث ہے۔ کیونکہ اگر مال کا حق انسان نے صحیح طور پر ادا کیا تو وہ مال انسان کے لیے رفع درجات کا سبب ہے، اور اگر اس مال کے حقوق جو اس انسان پر وابستہ ہیں اس نے ادا نہیں کیا تو پھر یہ مال انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے، خسارے کا باعث ہے، امتحان کا باعث ہے۔ اسی لیے فتنے سے تعبیر کیا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور قرآن نے بھی اسی کو کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض اولاد تمہارے لیے دشمن کے باعث ہیں، لہذا تم ان سے احتیاط کرو، ان سے چوکنے رہو، فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر ان کے گناہوں پر، ان کے احساسات پر اور ان کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے مال، اللہ رب العزت والجلال نے اس مال کو اہمیت کی چیز قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو فرمایا کہ حلوۃ خضرہ، دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ دنیا کو، ایک روایت کے اندر دنیا کو تعبیر فرمایا دنیا حلوۃ خضرہ، اور دنیا کی تشریح محدثین کرام نے مال سے کی ہے کہ مال پسندیدہ بھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے۔ اصل بات یہ ہے، محدثین کرام نے لکھا ہے کہ خضرہ، ہریالی، انسانی مزاج کے اعتبار سے بھی انسان کو ہرا بھرا پسند ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو باضابطہ سفر کر کے جاتے ہیں ان مقامات پر، سرسبز و شادابی کے مقامات پر جا کے وقت گزارتے ہیں، سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور جانوروں کو تو ہرا بھرا پسند ہے، اسی لیے اگر کسی جانور کو ہریالی پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ انلمٹ چرتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی تعبیر فرمایا ایک مثال کے ذریعے، فرمایا کہ اگر یہ مال کی محبت انسان اگر اپنے دل کے اندر اتنی رچا لے اور اتنا بسا لے کہ جیسے وہ جانور جسے ہریالی پر چھوڑ دیا جائے اور وہ چرتا جائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جائے اور پھر وہ اسی حال میں پڑ جائے، اور پھر اس کے بعد ایک لمحے کے بعد اسے الٹی آئے اور یا وہ پاخانے کی شکل میں اس کو نکال دے، پھر ہرا بھرا دیکھ کے پھر چرنے لگ جائے۔ یہی انسان کی کیفیت ہے کہ انسان کو کبھی بھی مال پر سکون اور قرار نہیں آتا، الا یہ کہ جسے قناعت کی توفیق حاصل ہو جائے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مطلقاً مال معیوب نہیں ہے۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت بھی بناتا ہے۔ قرآن نے حکم بھی دیا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، لیکن اصل وہی ہے للسائل والمحروم وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، اللہ والوں کی کیفیت اور صفت یہ ہے کہ ان کے مالوں میں متعینہ حق ہے۔ کس کے واسطے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے واسطے بھی اور نہ مانگنے والوں کے واسطے بھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس مال کے حقوق کو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے ان حقوق کو اگر ادا کرتا ہے تو پھر اس مال میں کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ وہ مال انسان کے لیے رفع درجات کا سبب
اور اگر اس مال پر جو حقوق وابستہ ہیں، جو حقوق لگے ہوئے ہیں، انسان اس حقوق کی ادائیگی اگر نہیں کرتا ہے تو پھر یہ مال انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مثال سے تعبیر فرمایا، مال ایک انسان کے لیے ضرورت کا بھی باعث ہے اور یہی مال انسان کے لیے نقصان دہ اور ہلاکت کا بھی سبب ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مثال سے تعبیر فرمایا کہ جب ایک انسان سمندر میں سفر کرتا ہے، پہلے زمانے میں کشتیوں ہی کے ذریعے سفر ہوا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر، تو فرمایا کہ جب ایک انسان کشتی پہ سفر کرتا ہے تو اطراف میں اس کے پورا پانی ہے اور پانی ہی پر کشتی چلتی ہے۔ اگر وہ پانی اطراف میں ہے اور کشتی اس کے اوپر سے اگر چل رہی ہے تو وہ انسان اپنی منزل کو آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کشتی کے اندر کوئی سوراخ ہو جائے یا کوئی سوراخ نہ بھی کر کے اس سمندر کے پانی کو کوئی آدمی کشتی کے اندر ڈالنا شروع کر دے تو انسان اپنی منزل کو تو کیا پہنچے گا، وہیں کشتی سمیت دریا میں ڈوب جائے گا۔ فرمایا کہ یہی حال اور یہی کیفیت مال کی ہے کہ مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے اندر رکھی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں تمہیدی طور پر بات عرض کی، ہر انسان کی خواہش ہے، انسان کبھی مال کے معاملے میں اسے سکون اور قرار نہیں آئے گا، فطرت کے اعتبار سے مزید سر مزید، مزید در مزید حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، کرنا بھی چاہیے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے حقوق، حق ادا کر دیا جائے۔ فرمایا کہ جیسے اس کشتی کے اطراف پانی ہے اور وہ کشتی اگر پانی کو چیرتے ہوئے اپنی منزل تک چلے تو انسان اپنی منزل کو پہنچے گا، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ ایسے ہی مال کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ مال جب تک دل کے اطراف اگر ہے تب تو انسان بچا ہوا ہے، اور اگر یہ مال کی محبت دل کے اندر آ جائے، کیونکہ دل صرف ایک ہے اور ایک ذات کو دینے کے واسطے ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ بعض اعضاء اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر الگ الگ بنائے، دو بنایا، بعض اعضاء ایسے ہیں جو ایک بنایا۔ حضرات صوفیہ نے لکھا ہے کہ دل اللہ نے صرف ایک بنایا، اور اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اس ایک دل کو صرف ایک اللہ کے لیے رکھا جائے، اس دل کے اندر کسی اور کی محبت نہ آنے دی جائے۔ بقیہ اوروں سے محبت بھی اسلام کا حکم ہے، بیوی سے محبت اسلام کا حکم، اولاد سے محبت اسلام کا حکم، ماں باپ سے محبت اسلام کا حکم، حق ادا کرنا اسلام کا حکم، معاشرتی اعتبار سے زندگی گزارنا اسلام کا حکم، لیکن دل کے اندر محبت سمانا یہ صرف اللہ کے واسطے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ میں نے اپنا اللہ کو اپنا خلیل بنایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خلیل کہتے ہیں انتہائی جگری دوست کو، جس کے آگے انسان اس سے آگے کسی اور کو نہ سمجھے، اپنا سب کچھ جس کو انسان سمجھے اس پر خلت کا اطلاق ہوتا ہے، خلیل اس کو کہا جاتا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو خلیل بنایا ہے، اپنا ہمراز، اپنا ہم نوا، اپنا دل سب میں نے اللہ کو دیا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو خلیل بناتا تو میرا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وہ گہرا تعلق ہے، فرمایا کہ ابو بکر کو میں اپنا خلیل بناتا، لیکن خلت چونکہ میں نے صرف اللہ کے واسطے رکھی ہے، اس لیے اس دل کے اندر سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے گھر کے حالات کیسے رہے، تو فرمایا کہ عجیب بات تھی کہ حضور ہمارے گھر میں رہتے، بیٹھتے، بسا اوقات اللہ کے نبی آٹا گوندتے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے، اپنی چپل خود سی لیتے، گھر کے کام اللہ کے نبی خود انجام دیتے، اور اس درمیان حضور ہمارے ساتھ ہوتے۔ لَيُخَالِطُنَا کے الفاظ ہیں کہ حضور ہم سے دل لگی کرتے ہوتے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہوتے، ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہوتے، یہاں تک کہ اگر اچانک اللہ کے نبی کے کان میں جب اذان کی آواز آ جاتی تو اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے جیسے ہمارا اللہ کے نبی سے کوئی تعلق نہیں، انجان بن جاتے۔
اور اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بسا اوقات مجھے تعارف کرانا پڑتا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ ہوں اور ابو بکر کی بیٹی ہوں. اتنا اللہ کی طرف حضور متوجہ ہو جاتے جب اذان ہو جاتی. محبت، یہ دل اللہ کے واسطے ہے. مال کی محبت جب تک دل کے اطراف ہے، دل کے آس پاس ہے، تب تو انسان نجات پانے والا ہے. لیکن جب یہ مال کی محبت دل کے اندر آ جائے تو پھر وہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اور جب مال کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کو صرف مال بٹورنے اور مال سمیٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے. اس وقت نہ حلال کی تمیز ہوتی ہے، نہ حرام کا فرق ہوتا ہے، اسے تو بس مال چاہیے کسی طرح. قرآن مجید نے 2 آدمیوں کے واقعہ بیان کیا. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی مال کو اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے 2 احوال، 2 آدمیوں کی کیفیت کو بیان کیا. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے بے شمار مال دیا، دنیا کی فراوانی، دنیا کے سر و سامانیاں ہر قسم کا دیا. اور اس زمانے میں کھیتی کا معاملہ تھا، باغات ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو باغات دیے اور بڑے عالیشان باغات دیے. اور جنتینی کا لفظ قرآن مجید نے استعمال فرمایا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. 2 باغات تھے. عربوں میں اس زمانے میں باغات اس اعتبار سے ہوں کہ اطراف میں چہار دیواری، باغات کے اطراف میں اگر کھجور کے بڑے بڑے درخت ہوں اور درمیان میں مختلف قسم کی پھلوں کی بیلیں ہوں اور اس کے درمیان میں سے نہریں بہتے ہوئے خود سے وہ باغ کو پانی سیراب کرے، تو ایسا باغ بہت عالیشان اور بہت قیمتی باغ سمجھا جاتا تھا. باغ ہو کسی ایک چیز کا، جیسے مختلف انگور کا، کوئی بھی ایک چیز آپ مان لیں، ویسا باغ ہو اور اطراف میں چہار دیواری میں چاروں طرف سے بڑے بڑے کھجور کے درخت ہوں اور اس کے درمیان پھر مختلف قسم کی ایسے بیلیں ہوں جس پہ پھل آتا ہو. انگور کی بیل آپ لے لیں، تربوز کی بیل لے لیں، مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. اور ان پورے باغات کو پانی کی نہر سے کچھ ایسی کیاریاں اور کچھ ایسے راستے بنائے گئے کہ وہ خود سے پانی اس میں بہتا ہوا آتا ہے. میں عام طور پر مثال کو سمجھانے کے واسطے کہتا ہوں. آپ نے تاج محل دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی تو علانیہ دیکھا، ورنہ تصویر میں تو دیکھا ہی ہے. تاج محل جس نے بنایا، شاہ جہاں نے بنایا، سب کو معلوم ہے. تاج محل کا حسن جب نظر آتا ہے، خصوصیت کے ساتھ جب مرمر پر چاندنی رات کا چاند پڑتا ہے تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، وہ دیکھنے کے قابل ایک منظر ہے. لیکن غور کیجئے کہ اس تاج محل کے سامنے پانی کی ایک نہر بنائی گئی ہے. وہ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جب دریائے جمنا سے وہ پانی اندر آتا تھا اور وہ پانی بہتے ہوئے سامنے کے حصے میں جاتا تھا تو اس وقت کے بادشاہ عالم شاہ جہاں صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں بیٹھا کرتے تھے، یا اہلیہ کے انتقال کے بعد ان کے فراق میں یاد کرتے ہوئے، غم مناتے ہوئے وہاں وہ بیٹھا کرتے تھے. پانی کا بہتے ہوئے جانا اور اطراف کے میں جھاڑوں کا ہونا، یہ فطری اعتبار سے، نیچرل اعتبار سے یہ حسن کی علامت ہے. اور عربوں کے ویسے باغات ہوتے تھے اس زمانے کے اندر. قرآن نے کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. انگور کے 2 باغات تھے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، درمیان سے اطراف سے بڑے بڑے کھجوروں کے درختوں سے ہم نے اس کو گھیر دیا تھا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، درمیان میں مختلف قسم کی کھیتیاں تھیں. اور عام طور پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ باغ کا یا پھلوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا اس باغ کو یہ حاصل تھی کہ اس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. کلتا الجنتین آتت اکلہا. اور باغ کا ہر درخت پھل دے کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جس درخت سے نکالنا چاہے نکل دے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس باغ کی یہ خاصیت دی تھی کہ وہ باغ مکمل طور پر اپنا پھل دیا کرتا تھا. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیء.
کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی. ایک انسان کا باغ ہے, بڑا باغ ہے, اور ہر درخت سے پھل ملتا ہو, کوئی ضروری نہیں ہے, کسی سے ملتا کسی سے نہیں ملتا. ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے آم کا موسم ختم ہوا, تو ایک سفر میں مجھے جانا ہوا دینی نسبت سے, تو ایک صاحب اپنے باغ کی امرئی میں مجھے لے گئے, تو بتانے لگے کہ اس سال بہت نقصان ہو گیا میرا. میں نے کہا وہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ اس پورے امرئی کے اندر تقریباً 800 درخت ہیں, اور بہت امیدوں کے ساتھ, باغ انہی کا تھا, ذاتی باغ تھا, بہت امیدیں تھی اس سال کے پھل آئے گا, لیکن قضاء و قدر ایسا ہوا کہ بارشیں ہوئی, اور پھول جب آیا اور کیریاں آنے والی تھیں کہ بہت تیزی بارش ہوئی, اور اس کے نتیجے میں تقریباً مال میرا ختم ہو گیا. تو پھر میں نے کہا حل کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ چند درختوں پر آیا, اور تقریباً انہوں نے گنایا کہ یہ 700 یا 800 درختوں میں سے 70 درخت پہ بس پھل آیا. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا جتنے کی امید تھی. جہاں کو وہاں تو نہیں ہوا, لیکن اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوا کہ جو قابل برداشت نہ ہو. 70 درخت ہوئے, 700-800 درختوں میں 70 درخت پہ پھل آیا بس. حالانکہ بارش اسے بھی ہوئی, موسم کا نقصان اسے بھی ہوا, لیکن مولا جب دینے پر آ جائے تو عام درختوں میں سے نہیں نکلا, اور ان درختوں میں سے نکلا جسے اللہ نکالنا چاہا. یہ قدرت ہے مولا کی. اسی لیے کہا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ کی اس عطا اس باغ پر اتنی زیادہ تھی کہ اس باغ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. ایک اور آدمی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جو بہت مالدار تھا, اور مال نے اسے بہت زیادہ مغرہ بنا دیا تھا, تکبر کیا کرتا تھا. اور اس کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ مکہ المکرمہ سے لے کر طائف تک, آج جو حضرات عمرے کو جاتے ہیں وہ بہت سے حضرات طائف بھی تشریف لے کے, ان کو اندازہ ہوگا طائف کتنی دور ہے. تو مکہ المکرمہ سے لے کر طائف تک اس کے باغات پھیلے ہوئے تھے اس زمانے میں, اس آدمی کے جس کو ولید ابن مغیرہ قرآن مجید نے جس کا ذکر فرمایا قرآن کے سورہ مدثر کے اندر. بڑا مالدار تھا. اس کے بارے میں بھی یہ بتلایا گیا کہ سال میں 2 مرتبہ اس کے باغات پھل دیا کرتے تھے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْءٍ. اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. اور ان دونوں کے درمیان ہم نے نہر بنا دی تھی. میں نے بتلایا تھا آپ کو شروع میں کہ ایسا باغ ہو جس میں کوئی پھل ہو, پورے پھل کا باغ ہو, درمیان کے اندر اگر مختلف قسم کے ایسی چیزیں جو عام طور پر بیل کی شکل میں اڑتی ہے, جن حضرات نے انگور کی بیلیں دیکھی ہوگی ان کو اندازہ ہوگا کہ انگور کی بیلوں کو جو بنایا جاتا ہے پورا سائبان بنتا ہے, اور اس کے درمیان جب انگور لٹکتے ہیں تو اس کا حسن بڑا عجیب ہوتا ہے. بعض پھل ایسے ہیں درخت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑے لگتے ہیں, جیسے تربوز, اس کی بھی ایک بیل ہوتی ہے حالانکہ اتنا بڑا پھل ہوتا ہے. تو ایسے باغات ہوں, درمیان میں سے اگر پانی بہتا ہوا جائے تو وہ باغ بڑا عالی شان تھا. قرآن نے اس باغ کی کیفیت کو بیان کیا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. اس کے درمیان نہر بہا کرتی تھی. اور اتنا ہی نہیں, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. خالی باغ کی آمدنی ہی نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ اس کی اور بھی مزید آمدنیاں تھیں, مال کی شکل میں, اولاد کی شکل میں, مختلف قسم کی. اللہ تعالیٰ نے مزید مال کی فراوانی اسے عطا کی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اس کے مقابلے میں ایک اور اس کا ساتھی تھا جس کا ذکر قرآن نے اگلی آیات کے اندر بیان کیا کہ وہ کمزور تھا, مفلوق الحال شخص تھا. حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ 2 الگ الگ نہیں تھے بلکہ 2 بھائی تھے جن کا وراثت میں مال تقسیم ہوا اور برابر برابر تقسیم ہوا. ایک نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور ایک نے اپنی دنیا بنا لی. 2 الگ الگ بھائی تھے, اور اس نے اس مال سے اپنی دنیا بسائی اور اس نے اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے مکمل طور پر کنگال بن گیا تھا دنیاوی اعتبار سے. تو وہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے آیا. ان دونوں بھائیوں کے درمیان ایک بات چیت ہوئی. قرآن مجید نے ان دونوں بھائیوں کے حالات اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا, جو بات چیت ہوئی, اور اس بات چیت کا اثر اور حالات کیا ہوئے, اللہ نے اس رکوع کے اندر ان دونوں بھائیوں کے حالات اور واقعات کو بیان کیے. وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو میں ابھی بیان کروں,
انشاءاللہ اگلا جمعہ اس کو کنٹینیو بیان کیا جائے گا. حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما, سب کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. مالک ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.